السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، آج بہت بڑی ایک خبر سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس کا عنوان ہے انجینئر مرزا۔ پاکستانی انجینئر مرزا کے پروگرام میں ایک ہندوستانی مسلم لڑکے کی شرکت کا معاملہ، مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب کا تبصرہ۔ متنازع پاکستانی انجینئر محمد علی مرزا کے پروگرام میں ہندوستان کے سنبھل سے ایک مسلمان لڑکے نے شرکت کی اور سنبھل مسجد کے واقعے پر سوالات کر کے ہندوتوادیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایک مدعا تھما دیا ہے۔ اس پر بہت بحث جاری ہے۔ ہندو آئی ٹی سیل نے اس لڑکے کو ملک کے لیے خطرہ بنا دیا ہے اور سنبھل پولیس نے مستعدی کے ساتھ اس لڑکے کی تلاش میں دو ٹیمیں اتار دی ہیں۔ اس لڑکے نے پاکستانی انجینئر کے پروگرام میں آن لائن شامل ہو کر یہ سوال پوچھا کہ سنبھل مسجد کا دفاع کرتے ہوئے جو مسلم نوجوان شہید ہوئے، کیا انہیں شہید کہا جا سکتا ہے؟ اس واقعے کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، انجینئر مرزا جیسے متنازع لوگوں کا اثر سوشل میڈیا کے ذریعے کس حد تک پھیلتا جا رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، اور اس پر بھارت کے علماء کو تفہیمی انداز میں کام کرنا چاہیے، البتہ خالص تردیدی اور مناظرانہ انداز سے بچنا چاہیے، کیونکہ انجینئر مرزا جیسوں کو سننے والے اور اس کو فالو کرنے والے کئی سارے نوجوان میرے بھی دوست ہیں، اور یونیورسٹی سطح پر ایسے نوجوانوں کا بارہا تجربہ ہوا ہے۔ نفسیاتی پہلو یہ سامنے آیا کہ مرزا کی غلط باتوں کو غلط بتانے کا خالص مناظرانہ تردیدی انداز ان نوجوانوں میں مرزا کی مقبولیت مزید بڑھا رہا ہے۔ میں خاص طور پر پاکستانی علماء کے تردیدی انداز پر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کے علماء اکرام تو اب الا ماشاء اللہ ہی کچھ مضبوط اور زمینی اثر رکھنے والے کام کرتے ہیں، پھر بھی اگر کچھ علماء اکرام منظم اور مثبت انداز میں مرزا جیسے متنازع لوگوں کے اثر سے اس امت کے نوجوانوں کی حفاظت کرنا چاہیں تو یہ اشاریہ مشورہ ان کے لیے ہے، باقی تفصیلات عملی کام پر۔ دوسرا پہلو، یہ وہ فارم ہے ہی نہیں جس پر خالص مذہبی نوعیت کے سوالات بھی پوچھے جائیں، اور خاص طور پر جب سوال کسی سیاسی واقعے کے مذہبی تشریح سے متعلق ہو یا مذہبی حیثیت متعین کرنے کے لیے ہو، جیسے کہ اتر پردیش پولیس کے ذریعے سنبھل میں مسلمانوں کا سیاسی طور پر قتل، تب تو ایسے فارم پر سوال کرنا مزید بچکانہ کام ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ایسے انتہائی متنازع پاکستانی اسکالرز کے پروگرام میں شامل ہی کیوں ہونا ہے۔ بھارت میں ہمارے پاس ہزاروں علماء ہیں۔ ایک عالم کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو اتر پردیش کی سنبھل پولیس کے ہاتھوں مارے گئے، وہ سچے شہید ہیں۔ ہمیں انہیں شہدائے سنبھل کے طور پر ہی یاد کر رکھنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے پاکستان کے اسکالر کا رخ کیوں کرنا پڑا آپ کو؟ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں ہماری نوجوان نسل اپنے پسندیدہ اسکالر سے جڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سنبھل کے اس بچے پر یہ جو مشکل آئی ہوئی ہے، یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر رہنمائی لینے کی عادت کے نقصانات میں سے بڑے نقصان کی زندہ مثال ہے۔ بھارت میں ہمارے نوجوانوں کو پاکستانی شخصیات سے جڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو، آپ کے خاندان اور آپ کی کمیونٹی کو کئی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھارت میں بہترین اسلامی ادارے اور عالمی شہرت یافتہ اسلامی علماء موجود ہیں، لہذا پاکستانی علماء پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ رجحان ایک سیاسی تنازع کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور آپ کو یہ غیر ضروری عمل بھارت میں اسلامو فوبک عناصر کے مسلم دشمن ایجنڈے کے لیے موقع بن جائے گا۔ میں تو پاکستانی اسکالر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مخلص ہیں تو اپنے پروگراموں میں ہندوستانی مسلمانوں کی ایسی شرکت کا آپشن ہی نہ رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے صرف مسائل اور نزاعات ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ سننا الگ ہے اور شرکت الگ ہے۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ سوشل میڈیائی پاکستانی اسکالرز کی بھارت کے مسائل پر دی گئی آراء متنازع ہوتی ہیں، اور پاکستانی اسکالرز کے جوابات بھارت پاک سیاسی مسائل سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل غیر ضروری ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے، اور عمومی طور پر بی جے پی کی حکومتیں بھارت مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا موقع نہیں چھوڑتیں۔ ایسے میں متنازع پاکستانی انجینئر کے پروگراموں میں شامل ہونا اور بھارت کے سیاسی مسائل پر رائے طلب کرنا ایک بچکانہ اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے،
جو خود کو مشکلات میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے ہمیں بی جے پی کے مظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے اور قانونی و جمہوری طریقوں سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ویسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اتنی عقل و فہم اور بصیرت رکھتے ہوں کہ اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں نہ ڈالیں جہاں ہمیں ہندوتوادی سرکاروں کے ذریعے آسانی سے نقصان اور نشانہ بنایا جا سکے۔ بغیر عقل کے حوصلہ بے قابو ہاتھی کی طرح ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس لڑکے کا یہ عمل ایک ناپختہ اور غیر ضروری عمل ہے، لیکن اسے ملک سے غداری کا جرم نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ بھاجپائی ہندوتوا کے حامی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سامعین، اس ویڈیو کے تعلق سے اور اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔